أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، آج ہم لوگ خصوصاً مسلمان مغربی تہذیب، یورپ کے طور و طریقے، غیر مسلموں کے طور و طریقے اپنا رہے ہیں اور آزادانہ طور پر ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری آخرت ہے، جتنے بھی اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، جتنے مزے اڑانا ہے اس دنیا کی زندگی میں مزے اڑا لیں، اللہ کی نافرمانی کر لیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم میں سے بہت سارے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو اسلام کا طور و طریقہ پسند نہیں ہے، مسلمان بن کے زندگی گزارنا پسند نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، غیر مسلموں کے طریقے بہت زیادہ مسلمانوں کو پسند ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، کتنا گناہ ہو رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے، اس کا ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ آج یورپ کا، مغربی ممالک کے طور و طریقے، تہذیب، تمدن، وہاں کا کلچر اتنا زیادہ پوری دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ آج کا مسلمان خصوصاً یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم لوگ بھی ان چیزوں میں ترقی کریں۔ آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، آپ لوگوں کے علم میں ایسے واقعات بہت سارے آتے بھی ہوں گے، واقف بھی ہوں گے آپ لوگ، کہ اگر کسی کے بچے غلط کام کرتے ہیں، یعنی کہ بے پردگی کرتے ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتے، اگر ان کے ماں باپ کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح زندگی نہیں گزارنا چاہیے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، مسلمان کی زندگی الگ ہوتی ہے اور ایک غیر مسلم کی زندگی الگ ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے زبانوں پر ایک جواب رہتا ہے کہ حضرت زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، اس زمانے میں بھی اگر وہ طور و طریقے اپنائیں تو معاشرے میں ہماری عزت نہیں رہتی۔ تو آج لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط خیال بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، عزت اسی کو سمجھتے ہیں، عزت اسی میں وہ لوگ یقین کرتے ہیں
کہ یورپ کا جو طریقہ ہے، مغربی ممالک کا جو طور و طریقے تہذیب و تمدن ہے، ان طریقوں کو، اس تہذیب کو اپنائیں اور اپنا کر ایمان سے نکل جائیں، ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائیں، یہی عزت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اس سے منع فرمایا ہے، اور خصوصاً ابھی میں نے خطبے کے دوران جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، یہ 18ویں پارے کی آیت ہے، سورہ نور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو دنیا میں بے حیائی کو، بے شرمی کو، اللہ کی نافرمانی کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ جانتے ہیں وہ چیز تم لوگ نہیں جانتے۔ تو آج کل یہ کلچر جو ہمارا بنتا جا رہا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے کلچر کو اپنا رہے ہیں کہ جس کلچر میں رہتے ہوئے، جس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی بے عزتی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ایمان محفوظ نہیں رہتا، اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایسے تہذیب میں بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے طریقوں سے بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، انہیں اسلامی طریقہ پسند نہیں ہے، مسلمان بن کے زندگی گزارنا ان کو پسند نہیں ہے۔ آج یہودی اور عیسائی اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کو ان کے ایمان کے دائرے سے باہر کر دیا جائے، ان کے اعمال کو ختم کر دیا جائے، ان کی عبادتیں بیکار ہو جائیں، ان کی محنتیں ساری برباد ہو جائیں۔ آج یہودی اور عیسائی یہی محنت کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس کے اوپر کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں بے حیائی کے بارے میں، اور خصوصاً زنا کے بارے میں، بے پردگی کے بارے میں، اور آگے آج تو 9 تاریخ ہے، 14 تاریخ کو جو دن آ رہا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اتنی بے حیائی کا دن ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان اور بہت سارے مسلمانوں کے بچے بچیاں اس غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یہ چیز اور یہ دن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس طرح سمجھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، بہت سارے واقعات بتائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دن کیوں وجود میں آیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ 3-4 واقعات اس کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، لیکن تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ زمانہ ہمارا نیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل موجود ہے، نیٹ موجود ہے۔ اگر ہم اسی نیٹ اور موبائل کو اچھی چیزوں کو پرکھنے میں، تاریخ کو پرکھنے میں اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اللہ ثواب بھی دیں گے۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، گوگل پر سرچ کریں گے، تو آپ کو تاریخ سامنے ملے گی۔ 3-4 واقعات اس کے بارے میں بتائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دن کیوں شروع ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے۔ تو 3-4 واقعات ایسے بتائے جاتے ہیں، لیکن ان 3-4 واقعات میں ایک واقعہ بالکل سچا ہے، اس کا پس منظر وہی ہے۔
یہ دن کب سے شروع ہوا، کب سے منایا جا رہا ہے؟ تو سن 3 صدی پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ تھا کہ ایک آدمی تھا جس کا نام، وہی جو کہ آج اس دن کا نام رکھا گیا ہے ویلنٹائن ڈے، تو اس کا نام ویلنٹائن تھا۔ تو وہ آدمی کیا کرتا تھا کہ اس زمانے میں بادشاہ نے جنگ میں جانے کا اعلان کیا لوگوں کو، لیکن لوگ جنگ میں جانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، جنگ میں جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ نے ایک کمیٹی قائم کی اور اس کی پوری رپورٹ لی کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ سامنے آیا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان لوگوں کو اپنی بیویوں کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان لوگوں کو اپنی معشوقوں کی فکر۔ اس کی وجہ سے لوگ جنگ میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی رپورٹ سامنے آئی تو بادشاہ نے فوراً حکم لگا دیا کہ بھئی آج کے بعد سے ہمارے ملک میں شادی حرام، کوئی آدمی شادی نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، شادی کو قانوناً جرم بتا دیا گیا، اس وجہ سے کہ اگر شادی کو ہی ختم کر دیا جائے اور مرد اور عورت کے تعلقات کو ہی ختم کر دیا جائے تو یہ فکریں اور یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ جنگ میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ حکم جب لگا تو ایک پادری تھا جو کہ ایک گرجا گھر میں رہتا تھا، یعنی کہ ایک چرچ میں رہتا تھا، اس کا نام یہی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ بھئی اس طرح اگر ہوا تو لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ کیا کرتا تھا، چھپ چھپا کر لوگوں کو چرچ میں بلا کر شادیاں کرا دیتا تھا۔ تو جب یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی تو بادشاہ نے کیا کر دیا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ فروری کی 14 تاریخ تھی۔ تو اس کے نام پر آج پوری دنیا خوشی مناتی ہے اور محبت کا اظہار کرتی ہے اس دن۔ لیکن جن کے پاس تاریخ کا علم ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے۔ اصل واقعہ کیا ہوا کہ ایک چرچ کا فادر تھا بہت بڑا، اور اس لیے کہ عیسائی مذہب میں جو بھی عورت جو بھی مرد ان کے مذہب کے پورے قانون کو فالو کر کے پورے طور پر ان کے اپنے مذہب میں اتر جاتے ہیں تو ان کے لیے آپس میں شادی کرنا حرام، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ شادی نہیں کرتے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو شادیاں نہیں کرتے، بس زندگیاں گزارتے رہتے ہیں، اور اس چیز کو وہ لوگ اپنے مذہب میں بہت ہی بڑی قربانی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم لوگ بھی رہبانیت اختیار کریں، یعنی کہ شادی کو چھوڑ دیں اور پوری زندگی اسلام کے لیے قربان کریں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور حکم لگا دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر آدمی کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنے جسم کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کا حق پورا کرنا ہے، یہ اسلام ہے۔ عیسائی مذہب میں اپنے جسم کا حق کا کوئی اعتبار نہیں، دوسروں کے حقوق کا کوئی اعتبار نہیں، بس رہبانیت، وہ لوگ رہبانیت میں آ جاتے ہیں، شادی وغیرہ چھوڑ کر اپنے مذہب میں لگے رہتے ہیں، پادری بن جاتے ہیں۔ تو ایک اس ملک میں ایک چرچ کا فادر تھا، اور اسی چرچ میں ایک عورت بھی تھی، وہ بھی فادر تھی۔ تو اس مرد کے دل میں اس عورت کی محبت پیدا ہو گئی، عشق پیدا ہو گیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ بھئی شادی تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شادی ہمارے لیے
جائز نہیں ہے، ہم رہبانیت میں آ گئے ہیں، تو اس لیے اس نے کیا کیا، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پورے علاقے میں اس کا چرچا تھا، اور اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اس نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے، میں کیا کرنا تمہارے ساتھ ایک دن کے لیے شادی کرنا ہے، اور شادی کر کے دونوں کے تعلقات قائم کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ ہمیں ثواب دیں گے۔ اب یہ پہلے سے پادری تھا، بڑا عالم تھا عیسائی کا، تو اس کی بات کو مانتے ہوئے عورت نے ہاں کر دیا، اور دونوں مل کر منہ کالا کیے، زنا کیے، اور وہ پادری سمجھتا تھا کہ بھئی یہ بات چھپی رہے گی، اکثر ایسے واقعات چھپتے نہیں ہیں، غلط جو کام کرتا ہے انسان اور اس کو پھر چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اکثر چھپتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہی پتہ نہیں وہ کیسے پبلک میں آ جاتے ہیں، کیسے لوگوں میں چرچے میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ زمانے میں وہ ان کا کام جو تھا، اس نے اپنے چرچ کی ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، اس کے بارے میں بات پھیل گئی پبلک میں اور بادشاہ کو پتا چلا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی تو بڑا عالم ہے، چرچ کا بڑا فادر ہے، لوگ اور علاقہ پورا تیرے پیچھے چلتا ہے، جب تو ہی زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو لوگوں کی حالت کیا ہے، عام لوگوں کی حالت کیا ہو جائے گی۔ تو اس لیے بادشاہ نے کیا کیا، فوراً حکم جاری کر دیا کہ بھئی اس کو ایسی کڑی سزا دو کہ اس کی وجہ سے باقی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کام کرنے کی سزا یہ ہے، اور اس کے لیے حکم جاری کر دیا کہ اس کو سر عام پورے لوگوں کے سامنے اس کو سولی پہ لٹکا دو اور اس کی جان نکالو۔ اب اس کے بعد سے یہ دن خوشی کا دن منایا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور ہوتے 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 یہ دن یعنی کہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے جس کو آج لوگ کہتے ہیں، یہ دن عیسائیوں کے یہاں ایک بہت بڑی عید کی جیسی بنائی جاتی ہے، اور اس میں ہمارے مسلمان بچے بچیاں وہ دن وہ تاریخ آتی ہے تو نہ جانے یا جان کر ہو یا انجانے میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول دینا، ایک دوسرے کو گلے ملنا، ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کرنا، یہ تمام چیزیں معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں۔ اب یہاں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کلچر اور یہ طریقہ کیا اسلام کا ہے، اور یہ دن پوری دنیا میں اس دن کو خوشی کا دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کو ایک نام دیا گیا ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اس دن بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھول کے گلدستے وغیرہ پیش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور بہت بڑا کام ہم نے کر لیا ہے۔ اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام ایسے طریقوں سے بالکل منع کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیتیں ہیں، پردے کی آیتیں ہیں۔ پچھلے ہفتے میں انہی آیتوں کے اوپر ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں، احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ اپنی امت کے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ بھئی وہ دن جس کی شروعات صرف اور صرف زنا سے، صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی سے وجود میں آیا ہو، شروع کیا گیا ہو، اگر اس دن ہم بھی خوشی منائیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب بن سکیں گے؟ کیا ہم مسلمانوں کی فہرست میں شمار ہوں گے؟ ہمارا نام مسلمانوں کے صفوں میں آئے گا؟ دنیا میں تو ہم بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ دونوں جگہوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، جو لوگ دنیا میں
بے حیائی کو عام کرتے ہیں، بے شرمی کو عام کرتے ہیں، زنا عام کرتے ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دردناک عذاب کیا ہے؟ کیسے وہ عذاب آئے گا؟ دنیا میں بھی مسلمان عذاب میں مبتلا ہوگا اور آخرت کا تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آج ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کل ہمارے بچے بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ آج اگر ہم بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، تو کل کے دن ہمارے بچے بھی وہی کام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں کہ یہ کام بے حیائی کے، بے شرمی کے کام کرنے کی وجہ سے اللہ کون سی مصیبتوں میں گرفتار کریں گے، پریشانیوں میں اللہ ڈھکیل دیں گے کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جس کا علاج کراتے کراتے انسان کی ساری جائیداد ختم ہو جائے گی یا پوری زندگی بیماری میں گزار لے گا، اسی بیماری میں انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ یا پھر ایسی بے برکتی اللہ رب العزت زندگی میں دیں گے کہ آدمی ہزار طریقے سے کوشش کرے گا برکت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن برکت اس کو نہیں مل سکتی۔ اب یہ تینوں کام ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں یا نہیں، ہم کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ کیا ہمارے بچے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ میرا یا کسی اور مفتی کا، کسی اور عالم کا فتویٰ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، آخرت میں بھی۔ اور بہت سارے لوگ، ایسی عقل لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ تو چلو غلط کام ہے، ویلنٹائن ڈے بنانا غلط ہے، لیکن ہم اس کو کیا کریں گے؟ اسلامی ویلنٹائن ڈے بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم اپنے بہن سے، اپنی ماں سے محبت کا اظہار کریں گے۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ شریعت، اسلام، قرآن ہمیں سال میں کسی ایک دن اپنی ماں سے محبت کرنے، سال میں کسی ایک دن اپنی بہن سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ پوری زندگی محبت کرنا ہے۔ اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو ان کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہے۔ آج دنیا اندھی ہو کر اندھے کے پیچھے چل رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اندھے کے پیچھے جائے گا تو کیا وہ صحیح سلامت منزل کو پہنچ سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اندھے کو نظر نہیں آتا، وہ چلتا رہے گا، اس کے پیچھے اگر آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے گا تو اس کا بھی نقصان، اس کا بھی نقصان۔ آج ہماری حالت یہ بن چکی ہے، آج ہم لوگ اندھے بن کر مغربی ممالک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو کہ وہ مادرزاد اندھے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اور عجیب بات ہے کہ سال میں ایک دن مدر ڈے آتا ہے، سال میں ایک دن مدرس ڈے آتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے جو ہے شروع کر لیے ہیں کہ وہ دن آتا ہے تو کتنے لوگوں کو، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ دن آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی اچھا کپڑا دیتا ہے، کوئی اچھی چیز لا کر دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم نے ماں باپ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، واقعہ لمبا ہے لیکن بہت مختصر طور پر عرض کر کے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی بوڑھی ماں اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ کھڑنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹنے کی طاقت نہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ ایسی بوڑھی عورت اپنی بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے حج میں جانا ہے، مجھے حج میں لے کر جاؤ۔ تو صحابی حج کرا کر درمیان کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میری ماں ٹوکرے پر، میں میری ماں کو بٹھا کر لے کر گیا، سر پر لے کر ٹوکرا، اور چلتا رہا۔ درمیان میں میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی تھی، پاخانہ کرتی تھی، اور میں اس کو جہاں کہیں پانی ملتا تھا اس کو بھی غسل کراتا، اس کے کپڑے دھوتا، میں بھی پاک صاف ہو کر پھر آگے چلتا۔
تو اس طرح سفر، پیدل سفر چل کر اپنی ماں کو ٹوکرے میں لے کر، وہ ٹوکرا اپنے سر پر لے کر حج کو گئے، حج کو جا کر واپس آئے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، ارے تم اب پوری زندگی کا حق کے بارے میں سوال کر رہے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے نکل رہے تھے اس وقت تمہارے ماں کی منہ سے آہ کی آواز جو آئی تھی تکلیف کی، اس آواز کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ آج سال میں ایک دن ہم مدرس ڈے بنا کر یا ویلنٹائن ڈے بنا کر بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور یہ سمجھتے رہیں کہ بھئی محبت کا حق ادا ہو گیا، ایسے 1000 دن بنائیں، ہزاروں پیسے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں روپیہ خرچ کر لیں، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا طریقہ، اسلام کا حکم کیا ہے کہ بھئی پوری زندگی اپنے ماں باپ سے محبت کرو، پوری زندگی اپنے بہنوں سے محبت کرو۔ یہاں بہنوں کا مال ہڑپ کر کے کھا لیتے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اور ایسے موقع آتے ہیں تحفے دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ وراثت میں حصہ دینا فرض ہے، فرض، قرآن میں اس کا حکم ہے۔ آج کسی کے ماں باپ انتقال ہو گئے، بچے، مرد بچے اگر ہوں تو پورے جائیداد اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور سب کے زبانوں میں ایک بات رہتی ہے کہ شادی ہوتے وقت ہم نے بچی کو 20-20 تولے، 30-30 تولے ہم نے سونا دیا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ جہیز دینا نہیں دینا شریعت کا حکم نہیں، شریعت کے اندر جہیز کا کوئی ثبوت نہیں، وہ آپ لوگ دے رہے ہیں محبت میں، نہ دیں تب بھی شریعت آپ کو گنہگار نہیں ٹھہراتی، لیکن وراثت میں حصہ اگر نہیں دیتے تو اس کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ کروڑوں روپیہ ہڑپ کر کے کھا لیتے ہیں اور ایسے دن آتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام کام بے حیائی کے، بے شرمی کے کام ہیں۔ ان چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا ہے۔ ایک طرف ہم ایسے اللہ کی نافرمانیاں کریں، دوسری طرف ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرما دیا ہے، اور 3 عذاب ایسے، ابھی میں نے کہا، حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک ایسے مصیبت آئے گی کہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں وہی کام کل کے دن ہمارے بچے کریں گے۔ دوسرا عذاب کیا آئے گا؟ اللہ ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے کہ اس کا علاج کراتے کراتے ہماری پوری جائیداد، پورا پیسہ ختم ہو جائے گا، یا پوری زندگی ختم ہو جائے گی، اسی بیماری میں ہم مر جائیں گے۔ ایسے عذابات اللہ رب العزت ہمیں مبتلا کریں گے۔ تو اس لیے یہ تمام کام بے حیائی کے ہیں، اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان، ابھی 14 تاریخ آ رہی ہے فروری کی، اس تاریخ کو اپنا یا اپنے بچوں کو خوشی منانے کا حکم دیتا ہے یا پھر خوشی خود مناتا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی وہ آدمی آج سے مسلمان نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں آپ لوگ ناراض ہو جائیں، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے یہ تمام کام اپنے بچوں سے بھی، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، اور میں تو کہتا ہوں مشورے کے طور پر کہ اس دن اپنے بچوں کو اسکول بھی نہ بھیجو، اس لیے کہ اسکول میں جائیں گے تو ہمارے بچے اس کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، پتہ نہیں چلتا، جو ٹیچرز یا وہ پڑھانے والے جو کرتے ہیں بچے وہی کریں گے۔ تو اس لیے اس ایک دن میں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسکول بھی نہ بھیجیں، اپنے گھر میں بٹھا لیں، لیکن اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس دن ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا، اگر اسکول میں یہ کام نہیں ہوتا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں گے ہم۔ نہیں، اگر یہ کام اس دن ہوتا ہے اسکول میں، پہلے ہی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اسکول کا کیا ہے نظام، اسکول کا مزاج کیا ہے، پہلے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو اس دن اسکول بھیجنا نہیں بھیجنا خود آپ فیصلہ کریں۔ اگر نہ بھیجنا پڑے تو نہ بھیجیں، ایک دن اسکول نہ جانے سے وہاں کوئی کروڑوں کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس ایک دن اسکول نہیں جانے کی وجہ سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔
تو اس لیے ضروری ہے ان تمام بے حیائی کے کاموں سے، بے شرمی والے کاموں سے اپنے کو، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ تمام جو فتنے اٹھ رہے ہیں، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام گناہ کے کام جو ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہ کے کاموں سے بچنے کی اور ان تمام بے شرمی بے حیائی والے کاموں سے بچ کر مسلمان من کی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔